ایک اور طرح سے دیکھیے کہ بعض اوقات ادارے قائم ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو محدود کر لیا کرتے ہیں چند چیزوں میں، اور بعض ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کھلا رکھتے ہیں، چند چیزوں میں محدود نہیں کرتے۔ میرا وقت اب ختم ہو رہا ہے، مجھے اپنی بات کو ختم کرنا چاہیے، 2-3 جملوں میں ختم کرتا ہوں۔ جامعہ کو دیکھیے، نہ صرف یہ کہ نصابی ضرورتوں کو یہ ادارہ پورا کر رہا ہے، بلکہ اشاعتی ادارے بھی قائم ہو رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اشاعتی ادارے قائم ہو رہے ہیں، بلکہ رسالے بھی قائم ہو رہے ہیں، رسالے بھی نکالے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ رسالے نکالے جا رہے ہیں، بلکہ ان رسالوں کے ذریعے نئی نسل میں شعراء اور ادیبوں کی فہرست میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو گویا خدمات ہمہ جہت ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس میں سے ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ علمی خدمات کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کی جو خدمت جامعہ نے کی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ خدمت کل بھی ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ میرا وقت اب ختم ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو انہی کلمات کے ساتھ اور آپ کے شکریہ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ بے حد شکریہ، بے حد شکریہ، بے حد مبارکباد۔ بے حد شکریہ قمرالہدیٰ فریدی صاحب، آپ نے نہایت ہی پرمغز اور بامانی گفتگو فرمائی، اس کے لیے بے حد شکریہ۔ اور آپ نے کئی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، اب میں اگلے مقرر پروفیسر انور پاشا صاحب جو کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں استاد ہیں، میں ان سے گفتگو کے لیے انہیں دعوت دیتا ہوں۔ ادبی جلسوں میں انور پاشا صاحب کی موجودگی اس جلسے کو پروقار بناتی ہے۔ ادبی رجحانات اور عہد حاضر کی صورتحال پر پاشا صاحب کی بڑی گہری نظر ہے۔ موصوف کئی ادبی انجمنوں کے رکن بھی ہیں، ہم ان کی تحریروں سے استفادہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی کئی اہم کتابیں منظر عام پر ہیں، تو پاک نوٹ وغیرہ وغیرہ۔ میں پاشا صاحب سے بڑے ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پاشا صاحب۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شاہ عالم صاحب۔ میں بہت ہی غور سے سن رہا تھا تمام مقررین کو، اور ابھی ہمارے پروفیسر قمرالہدیٰ فریدی صاحب نے اپنی گفتگو مکمل کی۔ ان کا تعارف کراتے ہوئے آپ نے انہیں شروع میں دہلی یونیورسٹی سے ان کی وابستگی آپ نے بتائی تھی۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اردو کے قلمرو کے بادشاہ ہیں فریدی صاحب، اور صرف دلی ہی کیا، دہلی یونیورسٹی ہی کیا، جامعہ ملیہ اسلامیہ کیا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کیا، علی گڑھ کیا، بلکہ پورا ہندوستان ان کا ہے، اور ہندوستان کی ہر یونیورسٹی کا شعبہ ان کا ہے۔ شرمندہ کر رہے ہیں بھائی۔ نہیں، یہ اعتراف ہے آپ کی اہمیت، آپ کی علمیت کا۔ جناب صدر پروفیسر شہزاد انجم صاحب، اس مذاکرے کے کنوینر ڈاکٹر شاہ عالم صاحب، اس مذاکرے میں موجود تمام مہمانان اور اس مذاکرے میں شریک جو آن لائن جتنے بھی شرکاء ہیں اور جتنے بھی اس میں ہماری جو خواتین و حضرات ہیں، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں شعبے کے صدر کو اور اس مذاکرے کے صدر پروفیسر شہزاد انجم صاحب کو کہ امرت مہوتسو کے اس موقع پر جب ہم آزادی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ، جو ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان سے متعلق جو کچھ بھی ہم نے اچیو کیا تھا آزادی کے حوالے سے، ان پر گفتگو کے لیے اس مذاکرے کا اہتمام آپ نے کیا، اور خاص طور سے اس کا ایک موضوع متعین کیا۔ اور موضوع ایک تثلیث ہے، آپ اگر غور کریں گے تو تحریک آزادی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور اردو، یہ تثلیث ہے۔ میں اس تثلیث میں ایک اور پہلو کا، ایک اور کمپوننٹ کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ حدیث صاحب نے، پروفیسر حدیث انصاری صاحب نے اپنی گفتگو میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس میں ایک بہت ہی اہم کمپوننٹ ہے، وہ ہے قومیت کا، جو تصور قومیت ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی کمپوننٹ کا ایک حصہ ہے۔ تو اس تثلیث کو میں ربع کی شکل دیتے ہوئے
चारों हवालों से करना चाहूँगा। बहुत मुख्तसर, ज़ाहिर है कि मुज़ाकरे का एक वक्त मुतय्यन है, मैं अपनी गुफ्तगू तवील नहीं करना चाहूँगा, बहुत मुख्तसर इशारे करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये तीनों या चारों जो कंपोनेंट्स हैं, जो अनासिर हैं, जो आज के इस मुज़ाकरे के मौजू के तौर पर हमारे पेश नज़र हैं, इन चारों का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है एक दूसरे के साथ। और बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर हदीस अंसारी साहब ने कि ये लाज़िम मलज़ूम है एक तरह से। एक का नाम आप लें, दूसरे का तस्वुर आपके ज़हन में खुद ब खुद उभर जाएगा। तहरीक आज़ादी का नाम लें, उर्दू का तस्वुर आपके ज़हन में उभर कर आए। फितरी तौर पर, बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी काविश के आपके ज़हन में लाशऊरी तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम भी उभर कर आए। फितरी तौर पर ये तीनों चारों जो है, और उसके साथ साथ कौमियत का जो तस्वुर है वो भी उभर करके हमारे ज़हन में। तो एक तरह से ये चारों कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से इस तरह से मरबूत हैं, मुंसलिक हैं कि एक पर गुफ्तगू दूसरे पर गुफ्तगू के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। आप तहरीक आज़ादी को लें, तहरीक आज़ादी में उर्दू का जो किरदार है, जामिया के क़याम का जो वाक़या है, इसको माइनस करके आप तहरीक आज़ादी की तारीख मुकम्मल नहीं कर सकते। जाहिर है कि ये वो इदारा है जो तहरीक आज़ादी ही से एक तरह से पैदा हुई, या उसी की पैदावार है ये इदारा। हालात कुछ ऐसे थे उस मुल्क में, हमारे मुल्क में, कि उस वक्त अंग्रेज़ों की जो सियासत थी, मजहब की बुनियाद पर हमें बांटने की जो सियासत थी, टू नेशन थियरी भी ये उन्हीं की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसी का नतीजा, जिसकी वजह से तकसीम का अलमिया भी जाहिर है कि हमारे इस मुल्क को उस अलमिया से गुजरना पड़ा। ये तमाम वो पहलू हैं जिनको आप ज़हन में अगर रखें तो तहरीक आज़ादी के साथ ये सब वाबस्ता है। तहरीक आज़ादी में जो एक कौमी हम आहंगी का तस्वुर था, जो कौमियत का एक तस्वुर था, जो मुल्क की एक हिंदुस्तान की सालमियत का जो तस्वुर था, हमारा मुल्क एक यूनिक सा मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत एक गुलदस्ता है, रंग बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता है, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ सकाफतें, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग, मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग, और मुख्तलिफ तर्ज रहाइश के लोग। इवन फूड कल्चर भी हमारे, फूड हैबिट्स, हमारे फूड कल्चर भी मुख्तलिफ हैं, हर खित्ते के अपने अलग वो कल्चर है। इन तमाम डाइवर्सिटीज को एक साथ समेटना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के तस्वुर के हवाले से इन सबको एक साथ समेटना और एक धागे में पिरोना, जाहिर है कि एक बड़ा मुश्किल काम। मगरिब के ममालिक में से शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां इतनी डाइवर्सिटीज हो। जाहिर है कि इन डाइवर्सिटीज को साथ लेकर, सबको मुत्तहिद करके, एक इत्तेहाद कायम करके आजादी का हासिल करना, आजादी का हुसूल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे रहनुमाओं के साथ। हम आज भी देख रहे हैं, आज भी हमारे मुल्क की जो हालत है, जाहिर है कि उन पर अगर नजर दौड़ाएं तो लगता है कि ये कैसे इस करिश्मे को उन्होंने कैसे अंजाम दिया। आजादी के बाद भी इसके इम्कानात थे कि हम मुत्तहिद रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अंग्रेजों ने जाते हुए जो फैसला किया था, उनका जो आखिरी पैगाम है हिंदुस्तान की आजादी के हवाले से, जब वो यहाँ से बोरिया बिस्तर लपेट कर जाने पर मजबूर हुए थे, तो आखिरी पैगाम में उन्होंने वो आखिरी तीर भी उन्होंने अपने तरकश से चला दिया, और वो ये था कि वो तमाम स्टेट्स जिनका हमने एक्सेशन किया था, वो तमाम रियासतें, वो सब खुद मुख्तार रियासतें थी, उन सब को हम आजाद करते। यानी एक खुली हुई दावत थी सबको कि आप सब आजाद हो जाएं, आप चाहें तो अपनी वो पुरानी जो आपकी हैसियत थी खुद मुख्तारी की, रियासतों की, वो आप वहां पे। ऐसी सूरत में इस मुल्क को मुत्तहिद रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज, और ऐसा नहीं था कि इस चैलेंज को हमने बिल्कुल चुटकियों में उसको हमने हल कर लिया।
नहीं, इसकी पूरी काविश, इसकी कोशिश आजादी की तहरीक के दौरान होती रही, हर मरहले में, हर लम्हे इसकी काविश होती रही। आजादी की तहरीक को हम इसीलिए कौमी तहरीक कहते हैं, नेशनल मूवमेंट हम उसको कहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आजादी हासिल करना नहीं था। हमारे जो मुजाहिदीन आजादी थे वो सिर्फ आजादी, सियासी आजादी हासिल करने का मकसद लेकर नहीं चल रहे। वो जो कुर्बानियां दे रहे थे आजादी के लिए, वो एक बड़ा अहम मकसद तो था, लेकिन उसके साथ ये भी मकसद था कि हम अपने मुल्क में जितनी भी खराबियां हैं, जितना भी इंतशार है हमारा, जो कुछ भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारी कदामत पसंदी है, जो हमारी रिवायत परस्ती, ऐसी रिवायत परस्ती जो असगार रफ्ता हो चुकी है और जो हमारे लिए मुफीद नहीं है, जो तौम परस्ती है, जो कास्टिज्म हमारे माशरे में, खवातीन के साथ जो सिनफी इम्तियाज हम बरतते आ रहे हैं, इन तमाम सवालात को हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने एड्रेस किया। ये हकीकत है, इसीलिए हम इसे नेशनल मूवमेंट कहते हैं। एक कौमी बेदारी की तहरीक थी, सिर्फ आज़ादी हासिल करने की तहरीक नहीं थी, बल्कि हर सतह पर उन तमाम बुराइयों का खिलाफमा करना था जो बुराइयां इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक थी और जिनसे हमें निजात हासिल करना जरूरी था। एक बेहतर कौम, एक बेहतर माशरे और एक बेहतर निजाम, एक बेहतर मुल्क की तामीर। जाहिर है कि ये तस्वुर शुरू से वाबस्ता, इसलिए आप देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने दलितों के मसाइल को एड्रेस किया, खवातीन के मसाइल को एड्रेस किया। यहाँ जो जागीरदारियां थी, उन जागीरदारियों के खात्मे के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, डिबेट्स हुए, और आखिर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें मसावात पर मबनी एक नए निजाम, एक नए मुल्क, एक नए माशरे की तामीर का ख्वाब जो था, उसकी तकमील को जाहिर है कि उस आइन के तहत एक शक्ल दी। ये शुरू से इस तरह की काविश थी कि हम एक ऐसे मुल्क की तरफ जाएं, आजादी हासिल करने के बाद एक ऐसा माशरा बनाएं जो एक आइडियल माशरा। जाहिर है कि इन हवालों से आप देखते हैं तो कौमियत का जो तस्वुर है आजादी के तस्वुर के साथ वाबस्ता है, और इस तरह से वाबस्ता है कि हमारी जो कौमियत का तस्वुर है वो मगरिब के कौमियत के तस्वुर से मुख्तलिफ। मगरिब में उस जमाने में कौमियत के तस्वुर पर डिबेट्स हो रहे थे, डिस्कशंस हो रहे थे। आपने देखा होगा कि मगरिब में भी कौमियत का जो तस्वुर था, एक दौर में आकर के एक बहुत ही खतरनाक मरहले पर पहुंच गया था वो तस्वुर। हिटलर का जो तस्वुर था कौमियत का, जो कल्चरल नेशनलिज्म का जो तस्वुर था, जो सकाफती नेशनल कौमियत का जो तस्वुर था, वो जाहिर है कि बहुत ही खतरनाक तस्वुर मुसोलिनी का और हिटलर का, जिसमें नस्ल की बुनियाद पर तफरीक का। जाहिर है कि एक बड़ा तस्वुर, ऐसा तस्वुर था जो पूरी इंसानियत के लिए एक तरह से खतरा था, और इसलिए बहुत जरूरी था कि हम अपने मुल्क में भी कौमियत के तस्वुर को डिफाइन करें। हमारे जो अकाबरीन थे, जो मुजाहिदीन आज़ादी हमारे थे, उन्होंने उस तस्वुर को वाज़े किया, उस तस्वुर पर डिबेट्स हुई, और एक ऐसा तस्वुर जो कौमी हम आहंगी, मजहबी हम आहंगी, तमाम जो हमारी जो डाइवर्सिटीज हैं, उन सबको एक धागे में पिरोने की, एक हम आहंगी पैदा करने की जो कोशिश थी, वो जाहिर है कि बिलाखिर हमारी कौमियत की बुनियाद उन्हीं पहलुओं पर थी। इसलिए आज भी हम अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के तस्वुर पर, सेकुलरिज्म के तस्वुर पर, कंपोजिट कल्चर के तस्वुर पर आज भी हम इसरार करते हैं, और आज भी हमारा मुल्क, हमारा आइन उन्हीं राहों पर गामज़द है। इल्ला ये कि चंद अफराद के जहनों में कुछ फितूर हो सकते हैं ऐसे जो इन चीजों को एक तरह से खत्म करने पर आमादा हैं, लेकिन जाहिर है कि आज भी जो बुनियादी तस्वुर है हमारी कौमियत का, वो इन्हीं तमाम पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए। आज़ादी की तहरीक हमने जाहिर है कि एक सियासी आज़ादी हासिल की, और उस आज़ादी के साथ साथ हमने एक निज़ाम भी कायम किया, और उस पूरे प्रोसेस में, आज़ादी के प्रोसेस में अगर हम जामिया मिल्लत इस्लामी को लेके आए तो जाहिर है कि जैसा कि बिल्कुल हमारे तमाम मुक़र्रिरीन ने जो बिल्कुल सही फरमाया कि जामिया मिल्लत इस्लामिया तो उसी कौमियत के तस्वुर को लेकर, आज़ादी की तहरीक का जो बुनियादी तस्वुर था उसको लेकर के, हम आहंगी और रवारी का जो तस्वुर था, एक रोशन ख्याली का जो तस्वुर था, एक इत्तेहाद का जो तस्वुर था, ये उसी तस्वुर से निकला हुआ, उसी तस्वुर से उभरा हुआ, उसी तस्वुर पर मबनी एक यूनिवर्सिटी कायम, एक इदारा कायम, और एक मिसाली इदारा कायम। यानी इस इदारे से एक पैगाम भी देना था पूरे कौम, नेशन को, पूरे कौम को, कि एक इदारे के मकासद क्या हो सकते हैं। जाहिर है कि आपने देखा होगा कि जो उस वक्त तफरीक और इम्तियाज की एक वबा चलने लगी थी, टू नेशन थियरी की एक तरह से गुफ्तगू भी कहीं न कहीं किसी न किसी दौर पर शुरू हो चुकी थी।
ان تمام سوالات کو، ان تمام چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے اس ادارے کا قیام ایک طرح سے ہوا اور گاندھی جی کی اس میں جو شرکت تھی وہ اس ادارے کے قیام کو تاریخی اور بہت ہی اہم بنا دینے والا ظاہر ہے کہ ایک واقعہ ہے. اور گاندھی جی کا جو تصور تھا قومیت کا، اس نیشن کو گاندھی جی جس طرح سے دیکھنا چاہتے تھے، جو دیکھ رہے تھے، ان سب کو انہوں نے جامعہ کے حوالے سے ایک طرح سے اس خواب کو پورا کرنا چاہتے تھے اور ایک میسج دینا چاہتے تھے ملک کے ہر خطے، ہر طبقے، ہر فرقے کو کہ وہ ایک ایسا ادارہ جو ایک ماڈل ادارہ قائم. ابھی بالکل وجہ فرما رہے تھے ہمارے پروفیسر قمر الہدیٰ فریدی صاحب کہ ایسے اساتذہ، ایسے لوگ بے لوث طریقے سے اس ادارے کو قائم کرنے میں، وہ صرف ایک ادارے سے ان کی وابستگی نہیں تھی، اس ملک سے، اس وطن سے، اس مٹی سے ان کی وابستگی، اور ایک آئیڈیل ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے. تنخواہیں نہیں لیتے تھے لوگ، معمولی تنخواہ 1 روپے 2 روپے لیتے تھے ٹوکن کے طور پر. آج اگر ہم اپنے دامن میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ تھے وہ، کیسی ہستیاں تھیں. ہم تو روزانہ، ہر مہینے، ہر سال انکریمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کچھ مالی منفعت حاصل ہو جائے اس کے لیے تگ و دو میں لگے رہتے ہیں صبح سے شام تک. وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ فرشتہ صفت لوگ، قوم کو ڈیڈیکیٹڈ لوگ، ملک کو ڈیڈیکیٹڈ کرنے والے وہ لوگ تھے. ایک ایسا ادارہ بنا رہے تھے اور ان کی نظر میں یہ ادارہ صرف ایک ادارہ نہیں ہونا تھا. اس طرح کے ادارے ملک کے ہر گوشے، ہر کونے، ہر خطے میں قائم کرنے کا ظاہر ہے کہ ایک منصوبہ ہو. ہرچند کہ ہم اس منصوبے کی طرف اس طرح سے نہیں بڑھ سکے جس طرح سے ہمیں بڑھنا چاہیے. ہم ایک ادارے پر اتفاق کر کے بیٹھ گئے، لیکن اس ادارے نے طے کر دیا کہ آنے والے دنوں میں دیگر تعلیمی اداروں کے بھی مقاصد کیا ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا مولانا ابوالکلام آزاد جو پہلے وزیر تعلیم تھے، ان کے ذہن میں اس ادارے کا ایک ماڈل موجود. وہ خود ان کی جو پرورش ہوئی تھی، ان کی جو پرداخت ہوئی تھی، جس طرح کی فضا، جس طرح کے ماحول میں، اس کا اندازہ ہوتا ہے ان کی تعلیمی پالیسی سے. اور اس تعلیمی پالیسی میں جو روشن خیالی ہے، جو رواداری ہے، جو کمپوزٹ کلچر کی بقا کو قائم رکھنے کا جو ایک جو جذبہ ہے، وہ سب کچھ ورنہ ممکن تھا کہ ملک میں کی تقسیم کے بعد، آزادی کے بعد ایک ایسا نظام قائم ہو جاتا کہ جہاں تعلیمی سطح پر ایک انتشار کی کیفیت ہو. انہوں نے ایک متحدہ قومی تعلیمی پالیسی بنائی اور اس قومی تعلیمی پالیسی کے تحت کئی ادارے قائم کیے، کئی بڑے ادارے قائم کیے، اور ان اداروں کی تحویل میں ملک کے تعلیمی نظام کو دیا تاکہ ہم اس سمت میں پڑھ سکیں جو ہمارا مقصد تھا. اور تحریک آزادی کے دوران ہم نے جو مقاصد طے کیے تھے، جو ٹارگٹس طے کیے تھے آزاد ہندوستان کے لیے، ہم ان نشانوں کو، ان ٹارگٹس کو، ان اہداف کو حاصل کر سکیں، یہ ان کا مقصد. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک ماڈل ادارہ بن کر کے ہوگا. اس سے وابستہ جو شخصیتیں تھیں، جو ہستیاں تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا اس ادارے کی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بہتر نتائج سامنے آئے. اور آج تک اس کی روایت کسی نہ کسی شکل میں ہے، اور ہمارے دلوں میں ان اکابرین کے لیے جو احترام کا، جو عزت کا جذبہ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد کتنے عظیم تھے، کتنے مقدس تھے. اردو کی بات اگر آپ کریں تو ظاہر ہے کہ میں پھر بھی وہی کہوں گا کہ اردو، میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ اردو کو اگر آپ رکھ کر کے دیکھیں تحریک آزادی کے ساتھ، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو کو مائنس کر کے تحریک آزادی کا کوئی تصور قائم نہیں. ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ اردو ہی کے ذریعے تحریک آزادی اور ملک کے گوشے گوشے میں اردو کے حوالے سے لنگوا فرانکا تھی، ہم سب جانتے ہیں. بعد میں دوسری زبانیں جو بھی آئی ہوں سامنے، لیکن اس وقت اردو کے سوائے کوئی دوسری زبان نہیں تھی جو آزادی کے پیغام کو ملک کے ہر کونے، ہر خطے، ہر گوشے میں پہنچا سکے. صرف واحد اردو. ورنہ مقامی زبانیں تھیں، الگ الگ خطوں کی اپنی اپنی سمٹی ہوئی زبانیں تھیں. ہندی جو آزادی کے بعد، ملک کے آزادی کے بعد ایک بڑی زبان بن کر کے ابھری، یا اس کو ایک بڑی زبان کا درجہ عطا کیا گیا، ظاہر ہے کہ اس وقت اس طرح سے پاپولر نہیں تھی اس شکل میں. اردو ہی تھی پاپولر اس زمانے میں، اردو ہی مقبول تھی اس زمانے میں. اس لیے آزادی کی پوری لڑائی، آزادی کی پوری تحریک وہ اردو زبان میں چلی، اردو زبان کے سہارے چلی ہے. اردو ادب کا اثاثہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، شاید دوسری زبانوں میں قوم پرستی کا، وطن پرستی کا اس طرح سے، جس میں روشن خیالی بھی ہو، جس میں رواداری بھی ہو، جس میں ہم آہنگی بھی ہو، وہ آپ کو اس کی مثالیں خالی ملیں. میں نہیں کہتا کہ ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں، لیکن اردو ادب جو ہے وہ شرابور ہے اس جذبے سے، اس تصور سے، جس کو ہم قومی ہم آہنگی کہتے ہیں، جس کو ہم قومیت کا جو تصور ہم جسے کہتے ہیں، اور جو ایک رواداری ہم جسے کہتے ہیں،
اردو پر آج تک تنگ نظری کا کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا. بہت سی دوسری زبانوں کے ادب کو کنگال کے دیکھیے تو بعض ایپکس تک، بعض تصورات تک، بعض مذہبی جو ان کے اپنے جو تصورات ہیں وہاں تک وہ ادب محدود نظر آئے گا. اردو نے تمام تصورات کو اپنے اندر سمیٹ. رامائن کے کئی لاتعداد ترجمے ہوئے، کئی سارے ترجمے رامائن کے، مہا بھارت کے کئی سارے ترجمے. جو ایپکس کے علاوہ جو ہمارے ہاں جو عوامی ادب کا ایک سلسلہ رہا ہے، پنچ تنتر، ہتوپدیش، ان سب سے جو ترجمے ہوئے، تمام دیگر جو ہیروز جن کو ہم کہتے ہیں، ہمارے یہاں ہیرو ورشپ کا ایک تصور رہا ہے، بڑا اس کی روایت ہمارے یہاں رہی ہے. ان حوالوں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان ہیروز کو بھی جگہ ملی ہمارے ادب میں، ان سب کو. یعنی ایک رواداری، ایک روشن خیالی، ایک وسیع المشربی لے کر کے ظاہر ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر کے ہم نے اپنے ادب کو اس راہ پر، اس ڈگر پر ڈال. اس زبان کے اندر اتنی طاقت تھی، یہ زبان اپنے دامن میں اتنی وسعت رکھتی تھی، سب کو سمیٹ سکے. ایک رواداری، ایک روشن خیالی، ایک ہم آہنگی کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے ایک قومیت کا ایک اعلیٰ تصور جو پورے ملک کو ایک دھاگے میں باندھ سکے، یہ تصور دیا اس زبان. اور ظاہر ہے کہ ان حوالوں سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ چاہے وہ تحریک آزادی ہو، چاہے وہ جامعہ ملیہ ہو، چاہے وہ اردو زبان و ادب ہو، یا ان تمام کے پیچھے قومیت کا جو تصور کار فرما تھا، جس میں کمپوزٹ کلچر اور مذہبی رواداری، وسیع المشربی، یہ سب کچھ ایک طرح سے مختلف عناصر کے طور پر ایک جگہ جس طرح سے وہ یکجا ہو گئے تھے. یہ سب ظاہر ہے کہ ان تینوں کے بغیر ہم تاریخ کو مرتب نہیں کر سکتے. ہم نہ تو تاریخ آزادی کی تاریخ کو مرتب کر سکتے ہیں، اور نہ ہم آزادی کے بعد کے ہندوستان کی تاریخ کو بھی مرتب کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سلسلہ آزادی کے بعد بھی اسی طرح سے جاری رہا. تقسیم کا ایک بڑا عالمیہ پیش آیا، اس نے بہت ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. ہماری طاقت، ہماری اس خطے کی طاقت کو اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا. ورنہ آج ہم دنیا کی بڑی قوت بن کر کے اس خطے کی نہیں، صرف جنوبی ایشیا کی نہیں، بلکہ ایشیا ہی کی نہیں، بلکہ دنیا کی ایک بڑی طاقت ہم بن سکتے. لیکن یہ سازش تھی بیرونی طاقتوں کی، ان ممالک کی جو ہماری اس طاقت سے خائف تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان ایک بڑی طاقت بن کر کے ابھر سکے. اس کے اندر بہت پوٹینشیلز تھی، بہت پوٹینشیل اس کے اندر تھی. اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ اسی پوٹینشیل کا استعمال کر کے ہمارے اکابرین، ہمارے رہنماؤں نے آزادی حاصل کی تھی. اتنی بڑی قوت سے آزادی حاصل کر کے اس ملک کو آزاد. ظاہر ہے کہ اس پوٹینشیل کا استعمال ہمارے یہاں سائنسداں ایک سے ایک ظاہر ہے کہ ہو سکتے تھے جس کے امکانات بہت روشن تھے. ہمارے یہاں ایک سے ایک اکنامسٹ ہو سکتے تھے جس کے بہت سارے امکانات تھے. ہمارے یہاں سے جا کر کے مغرب میں جا کر کے ہمارے اکنامسٹ جو ہیں، ہمارے سائنسداں جو ہیں، وہ نوبل پرائز حاصل کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم متحد ہوتے، یہ 3 ٹکڑوں میں، 3 خطوں میں اگر یہ خطہ نہ بٹا ہوتا، یہ بر صغیر ہمارا ہند اگر نہ بٹا ہوتا، تو ہم اس دنیا کی ایک بڑی طاقت بنتے. اور یقیناً ان تمام پہلوؤں کو اگر ہم سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے، آزادی سے قبل کے تمام ان حالات کو، اور آج جو آزادی کے بعد کے جو حالات ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک بہتر سمت کی طرف گامزن ہو، ہم ایک بہتر مستقبل اپنے آنے والی نسلوں کو دے سکیں، تو یہ وہی اصول ہیں جو گاندھی جی کے اصول ہیں، یہ وہی اصول ہیں جو مولانا محمد علی جوہر کے اصول ہیں، یہ وہی اصول ہیں جو بابا صاحب امبیڈکر کے اصول ہیں، یہ وہی اصول ہیں جو مولانا ابوالکلام آزاد کے اصول ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان اصولوں کے بغیر ہم ایک روشن اور بہتر ملک اور بہتر مستقبل اپنے آنے والی نسلوں کو نہیں دے سکتے. یہ اس لیے ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم کس طرح سے ان اصولوں کے حوالے سے اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکیں، اپنے ملک کی تعمیر کر سکیں، اور ایک بہتر ڈگر پر ہم اس ملک کو لے جا سکیں. میں انہیں الفاظ کے ساتھ اور نیک خواہشات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. معاف کیجیے گا طویل گفتگو ہو گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. جناب صدر صاحب، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آپ کی گفتگو میں اس موضوع کے بیشتر پہلو زیر بحث آ گئے. میں بہت شکر گزار ہوں تہہ دل سے آپ کا اور تمام مقررین کا جو اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے. اب میں بڑے ادب و احترام سے صدر شعبہ پروفیسر شہزاد انجم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدارتی کلمات سے ہمیں نوازے.
معزز حاضرین، میرا یہ خوشگوار فریضہ ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے، کہ آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں، اور اس موضوع کے ساتھ جس طرح سے آپ لوگوں نے انصاف کیا ہے، ڈاکٹر دبیر احمد صاحب، پروفیسر ابوبکر عباس صاحب، پروفیسر حدیث انصاری صاحب، پروفیسر قمر رضا فریدی صاحب اور پروفیسر انور پاشا صاحب، جی چاہتا ہے کہ آپ سب کے تعلق سے تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور ظاہر بات ہے میں کسی مذاکرے کو بہت طول نہیں دینا چاہتا ہوں، مگر پھر بھی مختصراً یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جس سنجیدگی اور سنسیریٹی کے ساتھ اس مذاکرے میں حصہ لیا اور اس موضوع کے ساتھ جو انصاف کیا، اس کے لیے واقعی میں بہت شکر گزار ہوں۔ حضرات کے جامعہ ملیہ اسلامیہ میرے خون میں رچا بسا ہوا ہے، میں اس کا ذکر کیسے کروں؟ پاشا صاحب کی پوری گفتگو میں بہت خاموشی سے سن رہا تھا، جی چاہتا ہے کہ کبھی یونیورسٹی اوپن ہو، طلبا کے سامنے ایک ان کی گفتگو اور معلوم ہو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کیا ہے، اس کا قیام کس طرح سے بننا ہے، بچوں کو جاننا چاہیے، نئی اسکالرس کو جاننا چاہیے۔ آزادی کے امرت مہوتسو پر بہت سارے پروگرام جلسے ہو رہے ہیں، میری خواہش ہوئی کہ آج جبکہ بہت سی باتیں میں نہیں کہہ پاؤں گا، بہتر طور پر سمجھ سکیے گا، آج جبکہ پورے ملک کی جو فضا ہے اور ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے تحریک آزادی کے متوالوں کا نام اب زبان پر لانا لوگ جو ہے باعث شرمندگی سمجھتے ہیں یا گناہ سمجھتے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں مولانا آزاد تک کا نام اب اس طرح سے نہیں آتا ہے جو آنا چاہیے۔ سبوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے، سبوں کو معلوم ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ تحریک آزادی کے بطن سے پیدا ہوئی، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، عبد المجید خواجہ، مختار احمد انصاری کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ذاکر صاحب، عابد صاحب، مجیب صاحب، شفیق الرحمن قدوئی اور بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی۔ خواجہ صاحب یہ پاشا صاحب ذکر کر رہے تھے، میری آنکھیں بھر آئیں، میں سوچنے لگا کہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ ان کا ایک خاص گروپ تھا، اور اس کا گروپ کا کیا نام میں بھول رہا ہوں، کہ میں بغیر تنخواہ کے یونیورسٹی میں کام کروں گا، اور ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ آخر میں بات یہ ہوا کہ کچھ تو لینا ہوگا، طے کرنا پڑے گا، تو وہ جو اراکین تھے، حیاتی اراکین جو تھے، ان میں یہ ہوا کہ نہیں صاحب آپ کو جو ہے 1 روپے تنخواہ لینے پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ جب جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ سے دہلی کرول باغ میں آ گئی اور یہاں اس کے حالات ناگفتہ دہ ہو گئے، تو حکیم اجمل خان نے سہارا دیا اور تن من دھن کے ساتھ ان لوگوں نے پوری دولت لگا دی۔ پاشا صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ لوگ کیسے تھے جو کہ جنہوں نے اپنی زمین، جائیداد، زیور سبھی جامعہ کے لیے نچھاور کر دیا۔ مہاتما گاندھی یوں ہی قربان نہیں تھے، کس طرح سے جامعہ کا قیام بنوایا ہے، یہ کوئی سرکاری زمین پر نہیں ہے، لوگوں کے چندے سے بنی ہوئی یونیورسٹی، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جن کا نام میں نے ذکر کیا، عابد صاحب، مجیب صاحب، ذاکر صاحب، شفیق الرحمن قدوئی صاحب، عبد المجید خواجہ، جوہر، یا پھر حکیم اجمل خان، مختار انصاری، سبھی اردو کے شاعر تھے، سبھی اردو کے شاعرائی تھے، ان میں سے چند شاعر تھے، چند ادیب تھے، نثر نگار تھے، سب اردو کے اسکالر تھے۔ ان لوگوں نے صرف اس کے قیام تک ہی نہیں بلکہ قیام کے بعد تک ایک بات، بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، لیکن بہرحال
ایک بات یہ سامنے آئی کہ صاحب یہ تو جامعہ کا قیام تو آ گیا ہے، لیکن جامعہ کو چلایا کیسے جائے؟ معلوم عوامی چندے سے یونیورسٹی چلی تھی. جب یہ ڈیمڈ یونیورسٹی ہوئی اس پر بہت سارے لوگ مترس ہوئے، بھائی ہمیں جو ہے سرکار سے دور رہنا چاہیے. سینٹرل یونیورسٹی جب بننے کو آئی اس وقت بھی 2 گروپ بن گئے. صاحب ایسا ہے کہ اگر ہم سینٹرل یونیورسٹی بنائیں گے تو ہمیں بہت ساری وہ باتیں سرکار کی ماننی ہوں گی اور ہماری آزادی چھن جائے گی. لیکن ظاہر بات ہے ایک رائے یہ آئی کہ نہیں، اس کو مرکزی یونیورسٹی کا درجہ ملے گا تو بہت فائدہ ہوگا، اور وہ ہوا. تو بہرحال تو اس مزاج اور ذہن کے لوگ تھے جن کے یہاں ایثار قربانی کا جذبہ بے تحاشا تھا. یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو سبھی کی کتابیں ترجمہ ہوئی اور شائع ہوئی. عجیب و غریب قسم کا اکیڈمک ادارہ. حال تک ہم نے دیکھا کہ شیو حنفی صاحب جیسے اسکالر اس ادارے سے جڑے ہوئے تھے. بہرحال تو حضرات کے کہنے کو بہت کچھ ہے، اور تحریک آزادی کا جب ذکر ہو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ذکر آنا ضروری ہے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا جب ذکر ہو تو اردو کا ذکر آنا ضروری ہے. جیسے کہ پاشا صاحب نے جو باتیں کی، بھائی یہ کہ تحریک آزادی اور اردو دونوں لازم ملزوم ہے. میں سوچ رہا تھا لفظ آزادی کو لے لیجیے، لفظ انقلاب کو لے لیجیے، اور جتنی باتیں. تو بہرحال 29 اکتوبر 1920 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام میں آیا، اور گزشتہ سال جو ہے اس کے قیام کے 100 سال مکمل ہو چکے ہیں. اور ابھی 2 روز کے بعد یہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے یوم تاسیس بھی ہے. میں نے سوچا کہ اسی موقع پر ایک گفتگو ایسی ضرور ہونی چاہیے تاکہ نئی نسل واقف ہو سکے. ہمارے یہاں قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. میں اپنے درد کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. ادارے سے جو محبت ہونی چاہیے، ادارے کو اب لوگوں نے معاف کیجیے گا سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن پھر میں رک گیا. ایک بے سمجھتے ہیں جس قدر اس میں سے جو ہے پیسے روپے توڑ لو، ادارے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی پھر کچھ نہیں. وہ حکیم اجمل خان تھے، وہ مختار انصاری تھے، جن لوگوں نے اپنی تمام دولت لگا دی اور اس ادارے کو قائم کیا. تو اس موقع پر ہم لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہے جو تحریک آزادی کی پیداوار ہے، اور اردو ہمیشہ مرکز میں رہی. میں نے یہ بھی بہت ہی درد کے ساتھ ہی بیان کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اردو حاشیے پر جا رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ایک ادارے کا ذمہ دار ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہوں گا کہ اردو جس زبان نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا، جامعہ کے قیام میں حصہ لیا، اور جامعہ کے قیام میں اردو کے اسکالر